کی غذا دن رات کی غذا موجود ہو، کھانے پینے کا سامان اس کے گھر میں موجود ہو تو اسے نکالنا ضروری ہے۔ کہ بڑوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، یہاں تک کہ غلام اور آزاد کی طرف سے بھی فطرہ دیا جائے۔ انعام والی رات کا نام دیا ہے، پھر رات میں الگ عبادتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے آپ کو عبادت کی عادت ہے، قیام تہجد کی عادت ہے، آپ نارمل راتوں کے جیسا عبادت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، خاص کر کے جاگنا، پھر عبادت کا درجہ دینا اور یہ نیت سے کہ یہ انعام والی رات ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ سال فتوے جاری کیے جا رہے ہیں، سنت کی خلاف ورزی ہے، 80 روپیے سب کے لیے دے دینا، قاضی کی طرف سے اتنا ہی حکم ہوتا ہے۔ سنت کی ایسی کھلا خلاف ورزی ہے جس کی پکڑ ہر ایک کو ہوگی، دینے والے کو بھی ہوگی، اور اس کے مطابق اگر کوئی اپنی سہولت کے لیے عمل کر لیتا ہے تو بھی ہوگی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، ایام عید کی مناسبت سے اس وقت آپ کے سامنے دو اہم مسئلوں پر بات رکھنا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے فطرے کے تعلق سے، اور دوسرا ہے خود عید کے آداب کے تعلق سے۔ اس عید کا نام عید الفطر ہے۔ فطر عربی زبان میں روزہ چھوڑنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ عید جو رمضان کے ختم ہونے پر روزوں کے چھوڑتے وقت جو عید ادا کی جاتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کا بھی مطلب وہی ہے، وہ صدقہ جو روزہ چھوڑتے وقت دیا جاتا ہے، تو اس لیے اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اردو میں فطرہ یا فطرانہ کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے فطر، یہ روزہ چھوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو روزہ ختم ہوتے وقت جو صدقہ دیتے ہیں وہ صدقۃ الفطر، اور جو عید ہوتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر یعنی ایسا صدقہ جو ایک مسلمان رمضان کے اختتام پر ادا کرتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا نکالنا ضروری ہے، واجب ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ کس کے لیے نکالنا ضروری ہے؟ جیسے آپ کے پاس زکوٰۃ کے بارے میں ایک نصاب ہے کہ زکوٰۃ جس کے پاس سننا جو ہے 7.5 تولے چاندی 52 تولے یہ نصاب ہے، تو ویسا فطرے کے لیے نصاب یہ ہے کہ جس کے پاس عید کے دن کے لیے یعنی کہ ایک دن کی غذا، دن رات کی غذا موجود ہو، کھانے پینے کا سامان اس کے گھر میں موجود ہو تو اسے نکالنا ضروری ہے۔ ایسے ہر ایک مسلمان کو نکالنا چاہیے۔ الحمدللہ ایسے بہت ہی گنے چنے مسلمان ہوں گے جن کے پاس ایک دن کی بھی غذا نہ ہو، تو ضرور ہر ایک نکالنے کی کوشش بھی کرے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں احادیث میں جو تعداد بتائی گئی ہے، ایک حدیث بنیاد ہے، ایک حدیث میں اکثر باتیں بتائی گئی ہیں۔ وہ حدیث حضرت ابن عمر کی ہے، راوی ابن عمر ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 980 پر 4 ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من طعام او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى من المسلمین۔ روایت الگ الگ ہیں، ایک روایت کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان رمضان کے اختتام پر، رمضان کے ختم ہوتے وقت فطرہ ادا کرے مسلمانوں کی طرف سے، مطلب مسلمانوں کے بڑوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، یہاں تک کہ غلام اور آزاد کی طرف سے بھی فطرہ دیا جائے، اور اس کو اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا ہے۔ اس ایک روایت میں اس کا حکم بھی بتایا گیا کہ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس کس کی طرف سے دینا ہے، یعنی کہ ہر ایک کی طرف سے دینا ہے، بچوں، بڑوں، مرد، عورت، غلام، آزاد کی طرف سے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ اگرچہ روزہ نہ رکھے ہوں، جیسے بچے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی فطرہ دیا جائے گا اور دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ہی دی جائے گی اور مسلمانوں کے حق میں ہی ادا ہوگی۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے۔ 1 سا اگر ہمارے حساب سے کہیں تو نارمل مقدار جو ہے، مٹھی بھر کے ایک آدمی جو ہے اگر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کے مٹھی سے ادا کرے تو ایک ادا کرے، یعنی کہ ایک مٹھی دے تو 1 مد ہوتا ہے، اور 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ 4 مرتبہ اگر آپ نکال کے ڈالتے ہیں تو وہ 1 سا ہونے کے برابر ہے۔ تو 1 مٹھی جو ہے 1 مد کے برابر ہوتا ہے، سا جو ہے 4 مد کے برابر ہوتا ہے، تو 4 مرتبہ ڈالنے سے صدقے فطر میں یعنی کہ فطرے میں 1 سا کے حساب سے ہی دینا ہے۔ آج اس کا وزن اگر ہم کریں گے تو الگ الگ لوگ جو بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو اللہ کے نبی کے زمانے کا آلہ ہے یہ ناپنے کا آلہ ہے، اس سے یعنی کہ ہمارے پاس جیسے پڑی ہوتی ہے تو ویسا ناپتے ہیں، اس کو اگر آپ وزن میں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اختلاف ہوگا، تو اسی لیے کسی نے 2.5 کلو کہا، کسی نے 2.25 کہا، کسی نے 3 کہا، تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ کچھ بڑھا کر ہی دے دیں آپ۔ جو آپ کھاتے ہیں، آپ کی غذا جو بھی ہے، چاول ہے تو چاول ہے، گیہوں ہے تو گیہوں ہے، اور اس حساب سے گھر کے ہر ایک فرد کی طرف سے ادا کیا جائے۔ اس کے وقت کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت
चांद देखने के बाद है। चांद देखने के बाद से लेकर ईद की नमाज को जाने से पहले तक आप अदा कर दें, ये अफजल औक़ात में से हैं। रुखसत जायज़ वक्त क्या है? जायज़ वक्त ये है कि आदमी एक दिन पहले या 2 दिन पहले अदा करे, यही ज़्यादा रुखसत है। इसकी दलील भी सही बुखारी में और सही मुस्लिम में मिलती है। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 980 पर 6 है। अल्लाह के नबी के ज़माने के बारे में इब्न उमर बताते हैं, बियौमिन औ यौमैन के अल्फाज हदीस में आते हैं, जिसका माना है 1 दिन या 2 दिन क़बल फ़ित्रा अदा किया करते थे। यानी कि फ़ित्रा अगर किसी दूसरे गाँव को भेजना है तो ऐसी सूरत में आप सहूलत के लिए 1 या 2 दिन पहले अदा करते हैं तो कोई हरज नहीं है। उससे ज़्यादा दिन पहले अदा करना गलत है। अगर कोई मुसलमान उससे ज़्यादा पहले अदा कर दिए हैं तो फिर उनका फ़ित्रा अदा नहीं होगा, उन्हें फिर से अदा करना है। अगर कोई मुसलमान पहले 8 दिन पहले, 10 दिन पहले या इसके अलावा जो हदीस में मिक़दार बताई गई है उससे पहले अगर दिए हों तो उनका कबूल नहीं होगा, फिर देना चाहिए। क्यों कबूल नहीं होगा? इबादत का एक वक्त होता है, उस वक्त पे दें, अदा होगा। वो वक्त से पहले देंगे तो हरगिज़ अदा नहीं होगा। तो फ़ित्रे का वक्त भी ईद का दिन चांद रात से शुरू होता है या फिर 1 या 2 दिन पहले की इजाज़त रुखसत है, उससे पहले की इजाज़त नहीं है। अगर कोई दे देता है तो अदा नहीं होगा। पहले दें ज़्यादा, अदा नहीं होगा। बाद में दें, अदा नहीं होगा। यानी कि अगर कोई ईद की नमाज के बाद आके देता है तो भी कबूल नहीं है, ज़्यादा पहले 4-5 दिन पहले निकाल के देता है तो भी कबूल नहीं होगा। तो ज़्यादा पहले देना भी सुन्नत की खिलाफ वर्जी है, बाद में देना भी सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। मसनून ये है कि आप वक्त पर अदा करें। फ़ित्रे की हिकमत अल्लाह के नबी ने बताई कि इसके ज़रिए से रोज़ेदार की गलतियाँ भी माफ़ होती हैं, मिस्कीनों के लिए खाने का ज़रिया भी बनता है। फ़ित्रे के बारे में कि आप फ़ित्रे में जो खाते हैं वो अदा करें, ये आसान रास्ता है। इसके बजाय पैसे देंगे नहीं देंगे, देंगे तो कितना देंगे, तो ये अलग मसला है। अगर आप जो खाते हैं उसमें से आप 2.25-3 केजी उठा के दे दिए, मसला साफ क्लियर होगा, आपका फ़ित्रा कबूल होगा। उसके बदले में पैसे देना खुद एक इख्तिलाफ का मसला है, जिसके बारे में अक्सरियत एक तरफ है, बाज़ एक तरफ है, होगा कि नहीं होगा, नबी के ज़माने में नहीं दिए। तो ये सारे मसाइल हैं। आदमी दिल के इत्मीनान के लिए अगर अनाज या गल्ले में से जो खाता है अगर उतना अदा कर दे तो उसके लिए बेहतर है और अफजल है, और यही अफजलुल ज़िक्र है या अफजलुस सदक़ा भी है कि आदमी जो है, जो अहादीस में जो बात सराहत के साथ आई है उस पर अमल कर ले तो काफ़ी है। इसके बजाय ये कन्वर्ट करने की शक्ल जो है मुनासिब नज़र नहीं आती है। अहादीस के हिसाब से भी, खुद अइम्मा की तालीमात के हिसाब से भी अगर देंगे भी तो ये जो मुस्तकिल हर साल फतवे जारी किए जा रहे हैं, सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। 80 रुपये सबके लिए दे देना, काजी की तरफ से इतना ही हुक्म होता है। सुन्नत की ऐसी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है जिसकी पकड़ हर एक को होगी, देने वाले को भी होगी, और उसके मुताबिक अगर कोई अपनी सहूलत के लिए अमल कर लेता है तो भी होगी। नबी के ज़माने में लोग अलग अलग ग़िज़ाएँ खाते थे, तो आप हदीस में देखेंगे फ़ित्रे के बारे में एक ही चीज़ नहीं बताई गई है कि आप फ़ित्रा जो है इसमें से देंगे। अल्लाह के नबी ने जौ भी कहा, शईर कहा, अल्लाह के नबी ने गेहूँ कहा, अल्लाह के नबी ने खजूर कहा, पनीर कहा। तो बताना ये था कि आदमी जो ग़िज़ा इस्तेमाल करता है उसमें से दे। तो मेरी ग़िज़ा, मेरी खादगी अलग है, आपकी खादगी अलग है, सबके लिए एक ही फतवा, सबके लिए एक ही बात। ये अल्लाह के नबी की हदीसों से टकराती हुई कितनी खुल्लम खुल्ला बात है। तो ये चीज़ सुन्नत की खिलाफ वर्जी में आती है। हर एक के लिए एक ही मिक़दार तय करना ये ऐसे ही है जैसा कि हर एक इंसान के लिए ज़कात की एक ही मिक़दार अदा कर दी जाए। हर एक का निसाब अलग होता है, हर एक की ताकत अलग होती है। तो ये फ़ित्रा ताकत पे डिपेंड है, ना कि फतवे पे।
تو جب آپ کے پاس حدیثیں ہیں تو حدیثوں کو چھوڑ کے اگر آپ فتوے کی آسانی کے لیے عمل کر لیں گے، نہ آپ بچیں گے نہ فتویٰ دینے والے بچیں گے۔ تو یہ چیزوں پہ آپ ذرا دھیان رکھیں۔ لوگ کیا ہے آسانی کے لیے ساری چیزیں عمل کر لیتے ہیں، مناسب نہیں ہیں۔ فطرے کے بارے میں چند ضروری باتیں رہی۔ باقی رہا یوم العید کے حساب سے، عید کی بہت ساری سنتیں ہیں جو مسلمان جو ہے یعنی آنے بعض سنتوں کو بھلا رہے ہیں۔ بعض سنتیں کیا ہیں، ایک تو ہم ویسے ہی عمل کر لیتے ہیں، وہ ایک عادت پڑ گئی ہے عمل کر لیتے ہیں، جیسے غسل کرنا عید کے دن یا پھر عمدہ کپڑے پہننا، یہ ایسے ہی ہر آدمی کر لیتا ہے۔ لیکن بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے آپ سنت سمجھ کے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لوگ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے ایک سنت ہے اللہ کے نبی کی جسے امام ابن ماجہ نے بیان کیا، کان لا یغدو حتی یأکل تمرات، اللہ کے نبی عید کے روز عیدگاہ اس وقت تک نہیں نکلتے یہاں تک کہ آپ چند کھجوریں نہیں کھا لیتے۔ تو کھجور کھا کے عیدگاہ کو آنا یہ ایک سنت ہے، تو یہ سنت کو سنت کے حساب سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی تاخ عدد 3، 5، 7 کی عدد میں اللہ کے نبی کھجور کھاتے اور کھا کے عیدگاہ کی طرف آتے۔ دیکھیے یہ سنتوں کے حساب سے آپ کو ادا کرنا ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ عید الفطر رمضان کی عید میں نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی کھا کے آتے، اور عید الاضحیٰ بقرعید میں نبی کی سنت رہی کہ بنا کچھ بھی کھائے آتے، نماز پڑھ کے جا کے قربانی کر کے اللہ کے نبی کھاتے۔ تو یہاں کھانا سنت ہے، وہاں نہیں کھانا سنت ہے۔ اب مسلمان جو ہے یہ سنت کو چھوڑ کے اپنے حساب سے کھا لیتا بھی ہے، چھوڑ دیتا بھی ہے، تو گھر میں پکائی تو کھایا، نہیں پکایا تو چھوڑا، یہ حساب ہے۔ لیکن سنت کے حساب سے آدمی عمل نہیں کرتا ہے، جبکہ اس بارے میں سنت سمجھ کے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض ایسے ہی سنتیں ہیں جسے لوگ سہولت کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیے ہیں، اور اگر آج وہ سنت کہیں تو بھی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ جیسے عیدگاہ سے جڑی ہوئی ایک سنت ہے کہ اللہ کے نبی عیدگاہ کو جاتے ہوئے پیدل جاتے، چلتے ہوئے جاتے۔ تو عیدگاہ کو چلتے ہوئے جانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ مشہور سنتے ہیں، عیدگاہ کو جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے، آتے ہوئے ایک راستے سے آتے، یہ کوئی ایسی ہی بات نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت شدہ مسئلہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 980/6 میں یہ حدیث نقل کی، کان یخالف الطریق، کہ اللہ کے نبی عیدگاہ کو جاتے ہوئے، ایک تو یہ کان یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، کہ اللہ کے نبی جاتے ہوئے پیدل جاتے، آتے ہوئے بھی پیدل آتے، اور دونوں کے راستے الگ ہوتے، یعنی کہ راستہ بدل کے جاتے۔ اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ تو یہ جو پیدل چل کر کے جانے کی سنت ہے، اسے تو لوگ آج اکثر بھلا دیے ہیں۔ عیدگاہ عموماً دور ہوتے ہیں، یا اگر دور ہو بھی نہ، آدمی جو ہے اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور کام کی وجہ سے اکثریت کیا ہے بلکہ سب جو ہے گاڑیوں پر ہی آتے ہیں۔ بھائی کبھی کبھار آپ کو یہ سنت ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، پیدل چل کے جانا۔ یہ جو آپ چل کے جاتے ہیں اس کی وجہ سے خود آپ کو نیکیاں ثواب مل رہے ہیں، اور پھر یعنی آپ کسی بھی نماز کے لیے چل کر کے جائیں، ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن عید کے لیے ایک سنت کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ سنت لوگوں میں سنت کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی چل کے جا رہا ہے تو بمشکل یا تو اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی، یا تو پھر گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا، تبھی وہ چل کے جا رہا ہوگا، ورنہ آدمی سہولت رکھتے ہوئے یہ سنتوں پہ عمل کرنے کا کوئی سوچتا بھی نہیں۔ بلکہ حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے جائیں تو گاڑیوں پہ جانے والے بولیں گے کہ کیا تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، یا کہ پیٹرول بچا رہے ہیں، ایسی باتیں بھی لوگ بتاتے ہیں۔ اور پھر لفٹ دینے کی محبت کا درجہ بھی غلط جگہ لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو لفٹ دینے کے لیے نہیں کہا گیا، آپ کو چاہیے کہ آپ خود اتر کے ساتھ میں چلیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، عادت کے حساب سے آپ کو نہیں کرنا ہے جی،
آپ کو سنت سمجھ کے ادا کرنا ہے، اور یہ ایسی سنتیں ہیں کہ جس پر آج عمل کرنا ہے۔ آج دیکھیے ماشاءاللہ ساری سہولتیں ہیں، وقت بتایا جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ضرور یہ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا پہلے نکل جائیں، پیدل آئیں، چل کر کے آئیں، عید کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ عیدگاہ کو جاتے ہوئے ایک راستے سے، آتے ہوئے ایک راستے سے آئیں، مسلمان اگر اس طریقے سے ایک اجتماعیت کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ اگر عیدگاہ کو آتے ہوئے ایک سنت پہ عمل کر لیں، تو اس کا جو رعب و دبدبہ کافروں پہ پڑے گا وہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حکمت ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ باقی عیدگاہ میں آنے کے بعد عید کی نماز سے نہ پہلے نہ بعد میں نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ کوئی نفل نماز ہے، نہ کوئی سنت نماز ہے، یہ عیدگاہ کی سنت ہے۔ تو آپ کو اتنا آسان ہے، بس آ کے 2 رکعت ادا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد میں سنتیں نفل یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ کم سے کم جو سنت کا درجہ رکھتی ہیں، غسل اچھے طریقے سے غسل کر کے آنا ہے، راستہ بدل کے آنا ہے، کھجور کھا کے آنا ہے، یہ سنتوں کو تو بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ لوگ جو ہے آنے ساری سنتوں کو بھلا رہے ہیں۔ عید کے دن کی جو سنتیں ہیں بہت اہم سنتیں ہیں۔ باقی رہا ایک اور ضروری مسئلہ عید کے دن معانقے کا۔ لوگ ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، معانقہ گلے ملتے ہیں، گلے لگانا، یعنی اس کو ہم ایک دم سختی سے اسے نہ واجب کہیں گے نہ اسے بدعت کہیں گے۔ واجب کہنے والے بھی بدعت کہنے والے بھی صحیح نہیں ہیں۔ بہتر مناسب رائے ہے عید ایک خوشی کا موقع ہے، آپ گلے لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، اس کو بدعت کہنا یا ایک نئی بات کہنا درست نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اسی طرف ہے کہ عید مسلمانوں کے لیے خوشی کا درجہ رکھتی ہے۔ خوشی میں مسلمان عادت کے حساب سے، نہ یہ کہ اسے دین سمجھتے ہوئے عادت کے طور پہ اگر اپنا رہے ہیں، ہاتھ مل رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، اور اس سے ان کی نفرت کم ہو سکتی ہے، محبت بڑھ سکتی ہے، دل مل سکتے ہیں، تو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ضروری بات یہ ہے کہ آپ نہ صرف ہاتھ ملیں گلے لگائیں بلکہ دعا دیں۔ اللہ کے نبی نے مختصر جملہ سکھایا، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہم سے آپ سے ہر نیکی کو قبول کرے۔ یہ ایک دعا ہے جو ہر ایک کو دینا ہے۔ لوگ جو ہے نہ زبان کھولتے ہیں نہ دعا دیتے ہیں، بس ایسے ہی گلے لگاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی کہ دعا اصل چیز ہے، جو آپ ملتے ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے معانقہ کرنا، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا ایک نیکی، اور ایسی نیکی کہ جس کے الگ ہونے سے پہلے دعائیں قبول ہوں گی۔ یعنی آپ ملیں، مصافحہ کریں، معانقہ گلے لگائیں، آپ کے دور ہونے سے پہلے آپ کا ملنا قابل قبول ہے، تو اس کے ساتھ میں اگر دعا بھی شامل رہے کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ ہمیں یاد کرنا ہے، دعائیں دینا ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکا کے الفاظ ہر ایک کی زبان پہ ہونا ہے، ہر ایک دوسرے کو ان الفاظ سے دعائیں ادا کرنا ہے۔ عید کے دن جو ہے ہم مسلمان جن چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں وہ ایسی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں جو نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لیلۃ الجائزہ کے نام سے، یا لیلۃ العید، عید کی رات، یعنی چاند دکھا شام میں تو اس رات کو جاگنا، جاگ کے عبادت کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ انعام والی رات ہے، صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رمضان ختم ہوا، چاند جیسے ہی آپ نے دیکھ لیا رمضان ختم ہوا، پھر بعد میں شوال شروع ہو گیا، تو وہ رمضان میں نہیں آتا ہے، وہ رات بھی نہ شب قدر میں آتی ہے، نہ جاگنے کی راتوں میں آتی ہے، نہ ہی لیلۃ الجائزہ میں آتی ہے۔ لوگ انعام کی رات، اللہ تعالیٰ اس رات کو انعام دیتے بولتے ہیں، یہ ساری باتیں کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ ایک دو من گھڑت حدیثوں کو بنیاد بنا کے لوگوں نے انعام والی رات کا نام دیا ہے، پھر رات میں الگ عبادتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے آپ کو عبادت کی عادت ہے، قیام تہجد کی عادت ہے، آپ نارمل راتوں کے جیسا عبادت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، خاص کر کے جاگنا، پھر عبادت کا درجہ دینا اور یہ نیت سے کہ یہ انعام والی رات ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہمیں ایک حدیث ملی، وہ بھی من گھڑت حدیث ملی،
350 پر 3 امام ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی ہے. وہ روایت کو بنیاد بنا کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ من گھڑت حدیث ہے. علامہ البانی نے موضوع من گھڑت حدیثوں میں اسے شامل کیا ہے. تو جب حدیثیں ثابت نہیں ہیں آپ دعا کریں کافی ہے، آپ کی عبادتیں قبول ہیں. باقی الگ سے عبادتیں کرنے کے لیے رات بھر جاگنے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے کہیں پر بھی. انعام والی رات سمجھ کے ہو یا کوئی اور نام دے کے ہو، لیکن اس رات کو خاص درجہ دینا یہ حدیث سے ثابت نہیں، یہ بتانا ہے. نارمل اگر کسی کی عادت ہے جاگنا عبادت کرنا تو وہ ادا کر سکتا ہے. رمضان عید کے موقع پر ایک ضروری بات جو یعنی ایک سنت ہم جو بھلا رہے ہیں عید میں، ایک اہم سنت ہے عید کے دن یہ جو ملنا معانقہ ہے. ہم ایک وقت دیکھتے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو ہے عید کے دن بچوں کو بھیجتے، رشتہ داروں کو گھروں کو بھیجتے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کچھ مٹھائی دینے کے لیے، پکوان بھیجنے کے لیے ماں باپ گھروں سے بھیجا کرتے تھے. آج کیا ہے، ہم جو پکا لیے ہم ہی کھانا، بازو والا جو پکا لیا وہ بازو والا ہی کھانا ہے. نہ ہمارے گھر کا اس کے گھر کو جائے گا، نہ اس کے گھر سے ہمارے گھر کو آئے گا. اور پھر عید کے دن ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جانا، لوگ اسے بھلا دیے ہیں. آج انسان آپس میں ایسی دشمنیاں، ایسی نفرتیں، ایسا بغض دل میں پال رہے ہیں کہ عید کا دن جو محبت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کھانے کھلانے کا دن ہے، اور یہ ایسا خوشی کا دن ہے کہ اس دن آپ کو پتہ ہے امام مسلم نے حدیث نقل کی اپنی کتاب میں 1130 پر 8 میں، اور بتایا کہ عید کا روزہ حرام ہے، منع ہے. عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ. کیوں؟ یہ عید روزہ رکھنے کا عبادت کا دن نہیں ہے بلکہ خوشی منانے کا دن ہے. آدمی روزہ رکھے گا خالی پیٹ نہ کھا سکے گا نہ خوشی منا سکے گا. کھانا پانی خوشی یہ عید کا ایک بڑا حصہ ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی نے اس خوشی کا اتنا خیال رکھا کہ حضرت عائشہ بھی عید کے روز اگر مسجد کے صحن میں اگر کوئی حبشی کچھ تلواروں کا کھیل کھیلا کرتے تھے، اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہوتے، عائشہ پیچھے کھڑے ہوتی، اللہ کے نبی وہ بھی ان کو دکھاتے کچھ دیر دل لگی کے لیے. خود اللہ کے نبی اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں تو پھر ہم بھی یہ بات یہ سنت کو زندہ کرنا ہے. آپ عید کے دن وقت نکالیں. آج کیا ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا بزی کر دیا ہے. نارمل دنوں میں تو آپ رشتہ داروں کے گھروں کو جاتے نہیں، بڑی مشکل سے وہ فنکشنوں میں جاتے ہیں، کھانے کے بعد 5-10 منٹ میں پھر کہیں نظر نہیں آتے پورے فنکشن ہال میں، کھا لیا اور بس نکل گئے. تو دن بدن یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں. بھائی یہ عید جو ہے محبت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. دلوں سے نفرتوں کو کم کر کے آپس میں ایک دوسرے سے گلے لگانے کا دن ہے. یہ گلے لگانا سچے دل سے لگائیں. لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر اپنے دلوں میں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کی معافی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی معافی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. خاص کر کے وہ مسلمان جو رشتہ داروں سے کٹے ہیں، دور ہیں، بات کرنا بند ہے. آپ آگے بڑھیں، پہل کریں، عید کے دن خود ان کے گھروں کو جائیں. سنیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسا ماحول چل پڑا ہے کہ غریب مسلمان ہی اپنے گھروں کو چھوڑتا ہے. وہ مالداروں کے گھروں کو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. مالداروں کے نخرے ہوتے ہیں، ان کے اپنے ناز ہوتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے جی. اس میں رشتہ داری میں مالدار غریب کا ہرگز خیال نہیں کرنا ہے. آپ خود آگے بڑھیں، اپنے غریب دوست کے، غریب رشتہ دار کے گھر کو جائیں، اس کے گھر میں بیٹھیں، اس کے گھر کا میٹھا کھائیں، اس کے گھر کا پانی پئیں. کتنی خوشی ملے گی. کوئی بچہ آپ کے شاپ میں کام کر رہا ہو، عید کے دن اس کے گھر کو جا کے صرف تھوڑی دیر کے لیے بات کریں، ان کے بچوں کو جیب سے نکال کے 100-200 عید کو دیں، کتنی خوشی ملے گی. وہ کہے گا کہ میرا سیٹ گھر آیا تھا، آ کے کھا کے گیا. کتنی خوشی ہوگی بھائی. تو یہ ساری چیزیں ہیں نہیں، ہم دن بدن بھلا رہے ہیں. آنے یہ انسان جو ہے اپنے آپ میں کھانا میں پینا بول کے. آپ دیکھیں عید کے دن جو ہے خالی دسترخوانے جو ہے بچے لے کے ادھر سے ادھر جاتے تھے. آج نہیں ہے. آج ہمیں خود کھانا کھائے نہیں تو بھی سڑا کے فریج میں رکھنا، اپن کی باہر نہیں بھیجنا، کسی کو نہیں دینا. تو ایسا جو ہے لوگ عید کے دن، عید کے باسی عید کو، رمضان کو لیں، بقرعید میں تو پوچھو نہ کو، آپ پورا اٹھا کے فریج میں ٹھوس
ٹھوس کے رکھنا ہے، لیکن کھلانا نہیں ہے دوسروں کو، نہیں بھائی۔ یہ عید کا دن خوشی کے ایام ہے، ان دنوں میں رشتہ داروں کے لیے وقت نکالیں۔ عید کے دن، عید کے بعد کے دن آپ لوگوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، ملنے کے لیے وقت نکالیں۔ اور پھر آخری بات، آج کو رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج کا دن جمعہ ہے، جمعہ کے دن ویسے ہی عبادت، دعائیں اپنے آپ میں بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ جمعہ کے دن کی دعائیں، جمعہ کے دن کی گھڑیاں بہت مبارک ہوتی ہیں۔ اگر یہی گھڑی رمضان کی آ جائے، پھر آخری عشرے کی آ جائے، اور پھر وہ بھی عصر کے بعد کا وقت آ جائے، عصر کے بعد کا، مغرب سے پہلے کا یہ جو وقت ہے، یہ وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ خاص کر کے جمعہ کے روز انسان کی جو دعائیں قبول ہونے کی جن گھڑیاں، خوش نصیب گھڑیاں ہیں، وہ گھڑیاں عصر بعد ہیں، مغرب سے پہلے کی ہیں۔ تو یہ دن، یہ گھڑیاں دعاؤں میں لگائیں۔ ہمارے اندر دعاؤں کی بہت کمی ہے، دعائیں کریں۔ خاص کر کے آج کا یہ جو دن ہے، رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، رمضان ختم ہونے جا رہا ہے۔ ایسا لگا کہ ابھی کل ہی رمضان شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان اپنے آخری اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں قرآن میں کہا تھا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہم گنے بھی نہیں اور ختم ہونے کو پہنچ رہے ہیں۔ حضرات، دعائیں، جو عبادتیں آپ نے کی ہیں، وہ عبادتیں قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں۔ آپ نے اپنے آپ میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے عبادتیں کر لیا ہے۔ عبادتوں کے بعد عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگنا، اللہ سے رو کے دعاؤں کو قبول کروانا بہت ضروری ہے۔ خاص کر کے آج کا یہ جو دن ہے، جمعہ کا دن فضیلت والا ہے۔ آپ روزے دار ہیں، روزے دار کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ افطار سے پہلے کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ لوگ جو ہے شاپنگوں میں گزار دیتے ہیں، نہ کریں۔ افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے جتنا ممکن ہو سکے مسجد میں آ جائیں۔ جیسے ہی سورج ڈوب جائے گویا کہ رمضان ختم ہو رہا ہے۔ آپ مغرب کے بعد کچھ اپنی الگ مصروفیت کے لیے، لین دین کے لیے وقت نکال لیں، لیکن مغرب سے پہلے کا یہ جو وقت ہے، خصوصاً آج کا وقت رمضان کے اختتام کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ بھی روزے دار ہیں، گھڑیاں بھی مبارک ہیں، جگہ بھی مبارک ہے۔ ایسے موقع پہ دعاؤں کے لیے کثرت کے ساتھ، خصوصاً عورتیں بھی گھروں میں دعا کے لیے وقت نکالیں، مرد حضرات بھی مسجدوں میں دعا کے لیے وقت نکالیں۔ یہ آخری گھڑیاں جس انسان کے مبارک حصے میں آ جائیں، رمضان ختم ہونے سے پہلے بھی اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کریں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، پھر ہماری رمضان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل مبارکباد بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی رمضان کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کے قبول کروانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے جن بھائیوں نے سحری افطار کی دعوتوں میں اپنا پیسہ وقت لگایا ہے، اے اللہ ان کے محنت کو قبول فرما لے، ان کے پیسوں کو قبول فرما لے، ان کی خدمت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، ہماری ہر نیکی کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم میں سے ہر آدمی کو جہنم سے آزاد ہونے والے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان جدا ہونے سے پہلے تیرے خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان آنے کے بعد بھی، رمضان جانے کے بعد جو بد نصیب رہ جاتے ہیں، ان بد نصیبوں میں ہمیں بچنے سے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں میں جو کمی رہ گئی ہے، اے اللہ ہماری کمیوں کو اپنے فضل سے پورا فرما لے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں میں جو کھوٹ ہے، اس کھوٹ کو اپنے فضل سے پورا فرما لے۔ اے اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمارے مقدر میں جنت کو نصیب فرما، جہنم سے آزادی ہمارے مقدر میں نصیب فرما۔ رمضان کے اختتام سے پہلے قبر کے عذاب سے نجات ہمارے مقدر میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر چھوٹے بڑے کی پریشانیوں کو دور فرما،
گھر میں آنے والی نئے رہنے والی ہر ایک مصیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.